بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله من أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم في كتاب الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. معزز حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور مربی انس و جاں ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا. اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں.
خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے۔ بے شمار اللہ کے درود و سلام نازل ہوں اس پاک ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے تحریر کے مطابق 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کی اور صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں اور حدیث کا ترجمہ کروں، ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ صحیح سنن ابی داؤد للالبانی کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور ایک مایہ ناز شخصیت جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے ایک سینئر استاذ اور مسجد نبوی کے ایک مدرس مولانا ابو بکر جابر الجزائری حفظہ اللہ نے اپنی ایک معرکۃ العرا کتاب اسلامی طرز زندگی کے اندر ابو داؤد شریف کے حوالے سے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن دوران خطبہ اگر کوئی بھی شخص خطبہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی بھی شخص ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یا اگر کوئی شخص بات بھی کر رہا ہے اور اس کو اشارے سے اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اگر کوئی شخص اپنے سامنے سے تنکے کو اپنی انگلی کے اشارے سے یا انگلی کے ذریعے سے تنکے کو بھی ہٹاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جمعے کی فضیلت سے اور جمعے کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر جمعے کے اندر کوئی غلطی کر رہا ہے، خطیب کو اختیار ہے کہ وہ منبر پر سے اس کو روکے اور دوسرے آدمی کو روکنے کی اشارے کے ذریعے سے، زبان کے الفاظ کے ذریعے سے اجازت نہیں ہے۔ بہرحال بغور خطبہ سننا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آئیے میں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کا تعلق آپ نے سنا، جیسا کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو مضمون معلوم ہوا ہوگا کہ مضمون آج کا جو ہے اس جمعے کے خطبے کا، اور جس مضمون پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ جنہوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا، قرآن مجید پر ایمان لایا، یہ صحابہ کرام کس کس طرح سے اللہ کی راہ میں دین کی خدمت کے لیے، توحید کی سربلندی کے لیے، اللہ کے پیغام کو اگلی نسل تک پھیلانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں صحابہ کرام نے پیش کی ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی قربانیوں کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی قربانی کی قبولیت اور ان قبولیت کا ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی قربانیوں کا تذکرہ کر کے پروردگار عالم نے ان کی قربانیوں کو سراہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ جو اپنے گھروں سے صرف اس بنیاد پر نکال دیے جاتے ہیں کہ وہ توحید پرست ہیں، اللہ پر ایمان لایا ہے، نبی کائنات علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لایا، صرف اس ایمان کی بنیاد پر وہ اپنے گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کہتے ہیں میرے راستے میں انہیں تکلیف دی گئی، ایذائیں دی گئی، تکلیف پہنچائی گئی، پریشانیاں انہوں نے اٹھائی ہیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں، اللہ کی توحید کی سربلندی کے لیے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ضرورت پڑی تو اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں انہوں نے جہاد بھی کیا، اور جہاد کے ساتھ ساتھ وَقُتِلُوا، اور وہ مارے بھی گئے، شہید بھی کر دیے گئے۔ رب تعالیٰ انہیں انعام عطا کر رہا ہے۔ یہ 5 قربانیاں جنہوں نے پیش کر دی، ہاجروا ایمان کی خاطر ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے،
وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور پھر انہیں تکلیف دی گئی۔ نمبر 4 وَقَاتَلُوا، جہاد بھی کیا، وَقُتِلُوا، نمبر 5 شہید بھی کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان 5 قربانیاں پیش کرنے والے کی اللہ انعام فرما رہا ہے اور انعام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ رب العالمین نے کہا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے قربانیاں پیش کرنے والوں، ہجرت کرنے والوں، اللہ کی راہ میں اپنے گھروں سے نکال دیے جانے والوں، اللہ کی راہ میں تکلیف دیے جانے والوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں، اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والوں، سنو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے، ہم ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، مزید انعام، گناہوں کی مغفرت کے اعلان کے بعد، ان کی بخشش کے اعلان کے بعد اب اللہ تعالیٰ مزید اعلان کر رہا ہے وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم انہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل کریں گے، ایسی جنتیں ہم انہیں عطا کریں گے جن جنتوں کے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ اور پھر کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، یہ اللہ کی جانب سے ثواب ہے اور بہترین ثواب کے مالک اللہ ہے، اللہ بہترین ثواب دینے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے کوئی معمولی قربانی نہیں کی ہے، جن قربانیوں کی بدولت اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے اعمال سے اللہ اتنا خوش ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے ساتھیوں سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کی قربانیوں کو دیکھ کر، آپ اپنے ساتھیوں کے اعمال صالحہ کو دیکھ کر، آپ اپنے ساتھیوں کے جو ہے عمل کو دیکھ کر نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ابواب ترمذی کے اندر، ابواب المناقب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، اے لوگو صحابہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، صحابہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا لا تمس النار مسلما رآنی، جس مسلمان نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے، جس مسلمان نے مجھے اسلام کی حالت میں دیکھ لیا ہے اور میری صحبت انہیں نصیب ہو گئی ہے اور مجھے میری ملاقات انہوں نے کر لی ہے، لا تمس النار مسلما رآنی، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو اللہ نے دیکھا کہ بہت ساری قربانیاں پیش کر رہے ہیں، گھر سے بھی نکالے جا رہے ہیں، جان کی بھی قربانی پیش کر رہے ہیں، مال کی بھی قربانی پیش کر رہے ہیں، اولاد کی بھی قربانی پیش کر رہے ہیں، ہجرت بھی کر رہے ہیں اور اپنے وطن کو، گھر کو، مال کو، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کی بشارت دی اور یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے آگ کے ادنی اشارے پر اپنی جان مال کی قربانی پیش کرنے والوں سے اور اپنے گھر وطن چھوڑنے والوں سے کہہ دیجئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہے، صحابہ اللہ سے راضی ہے، صحابہ سے اللہ راضی ہے اور اللہ صحابہ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سند، اتنی بڑی سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی قربانیوں کے بعد دی ہے۔ صحابہ کی قربانیاں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب بھی اللہ کی جانب سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین نے دیکھا مسلمانوں کو مکہ کی سرزمین میں ستایا جا رہا ہے، مسلمان مظلوم ہیں، صحابہ کرام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی اب کب تک ہم ظلم سہتے رہیں گے؟ مکہ کی سرزمین اتنی توسیع ہونے کے باوجود بھی، اتنی کشادگی کے باوجود بھی اب مسلمانوں کا رہنا مکہ کی سرزمین میں دوبھر ہو گیا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم اب تو اللہ رب العالمین سے آپ دعائیں کر دیں۔ بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلهم۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو نقل فرماتے ہیں، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اب کب تک ہم اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے؟ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا،
لگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا. آسمان سے رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا. اے جبرائیل جا, میرے نبی سے ایک صحابی نے, ایک انسان نے سوال کیا ہے, مظلوم ہے, آپ کہہ دیجئے ان سے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول ومعه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے بھی کہہ دیجئے جنہوں نے آپ سے سوال کیا ہے, آپ ان سے کہہ دیجئے, اے میرے ساتھیو, کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف ایمان لے آؤ گے, اللہ کی توحید کا اقرار کر لو گے, نبی کی رسالت پر ایمان لے آؤ گے, تم یوں ہی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ صرف ایمان لانے سے, نبی کی رسالت کی تصدیق کرنے سے تمہیں جنت نصیب نہیں ہونے والی, بلکہ ایمان کے بعد, اسلام کے بعد اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم سے پہلے پچھلی امتیں جو آئی ہیں انہیں بہت تکلیف دی گئی, انہیں جو ہے ان کے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے نچوڑا گیا اور انہیں زندہ دفن کر دیا گیا. ان صحابہ کرام کو, ان نبیوں کے صحابہ کو جنہوں نے اپنے دور کے نبی پر ایمان لایا, یہاں تک کہ ان کے جسم کو 2 ٹکڑے بھی کر دیا. اللہ اکبر, اتنی تکلیفیں, اتنی برداشت کیا, اور اس قدر اپنی جان کی, مان کی, ہر چیز کی قربانی. اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ اب صحابہ کے لیے زمین مکہ جو ہے تنگ ہو گئی ہے, رب العالمین نے ہجرت کا حکم جاری کر دیا اور ہجرت کرنے کا اعلان کر دیا. اے مسلمانوں, اب تم ہجرت کر سکتے ہو. اللہ اکبر. اب اگر کسی مسلمان سے یہ کہا جائے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, اپنے شہر کو چھوڑ کر, اپنے وطن کو چھوڑ کر, اپنے مکان کو چھوڑ کر, اپنے پراپرٹی کو چھوڑ کر, اپنی دکان کو چھوڑ کر آپ کہیں اور چلے جائیں زندگی بھر کے لیے, اور پھر یہاں پھر واپس نہیں آنا ہے, یہ معمولی قربانی نہیں ہے مسلمانوں, یہ بہت بڑی قربانی ہے. صحابہ نے یہ قربانی بھی پیش کر دی, اور پیش کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہجرت کوئی معمولی ثواب نہیں ہے, یہ ہجرت اتنا بڑا ثواب ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی محبت ڈال دی. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری پیش کی, اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے دریافت کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں, میں رب کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی نے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں. پیارے نبی نے وجہ پوچھی, اے عمرو بن عاص, آخر سبب کیا ہے؟ تم تڑپتے ہوئے آئے تھے کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے, آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آخر سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ جب وجہ پوچھی گئی کہ تم نے ہاتھ کیوں کھینچا, پیچھے کھینچ لیا, کہا اللہ کے رسول میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اس بات کی وضاحت آپ سے چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے, ایمان لانے سے پہلے میں نے جو غلطیاں کی ہیں, ہم سے جو گناہیں ہو گئے ہیں, اور مجھ سے جو خطائیں ہو گئی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ رب العالمین اسلام قبول کرنے کے بعد میری ساری گناہوں کو, میری ساری خطاؤں کو اللہ معاف کر دے گا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں, اے عمر, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے, اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. کیا تم نے سنا نہیں ہے, کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ بندہ جب اسلام قبول کرتا ہے, اسلام سے پہلے جتنی گناہیں انہوں نے کی ہیں اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وان الهجرة تهدم ما كان قبلها. ایک قربانی صحابہ نے یہ بھی پیش کی کہ ہجرت کیا, ہجرت کا یہ مقام اور ہجرت کی یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. وان الهجرة تهدم ما كان قبلها. ہجرت یہ ہے کہ جب بندہ کوئی اپنے وطن کو چھوڑتا ہے اللہ کی خاطر, ایمان بچانے کے لیے, اسلام بچانے کے لیے, اپنی توحید بچانے کے لیے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہجرت سے پہلے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ ان تمام غلطیوں کو مٹا دیتا ہے. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. اور ایک بندہ حج کر لیتا ہے, حج سے پہلے جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں ان کی ساری غلطیوں کو اللہ مٹا دیتا ہے. تو صحابہ کرام نے ہجرت جیسی قربانی بھی پیش کی اللہ کے راہ میں, اور اللہ نے کہا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ. سب سے پہلے ہجرت کا تذکرہ کیا, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت جیسی قربانی پیش کی ہے. تو کوئی معمولی قربانی صحابہ کرام نے نہیں پیش کی ہے.
انہیں قربانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین اپنے صحابہ سے، نبی کے ساتھیوں سے راضی ہو جاتے ہیں، اور معمولی قربانی نہیں، ہجرت بھی کی، مال کی بھی قربانی پیش کی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي۔ صحابہ نے یہ بھی قربانی پیش کی کہ وہ اپنے گھروں سے نکال بھی دیے گئے، تکلیف بھی دیے گئے، ایذائیں بھی پہنچائی گئی۔ ایک واقعہ امام مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اپنی مایہ ناز کتاب انسانیت موت کے دروازے پر، اس کتاب کے اندر ایک صحابی کا واقعہ نقل فرماتے ہیں جن کا نام اسلام قبول کرنے سے پہلے عبد العزیٰ تھا، اور بعد میں جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد العزیٰ کے بجائے نام تبدیل کر کے عبداللہ ذوالبجادین رکھ دیا۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ابھی شیخارگی کا زمانہ تھا، والد کا انتقال ہو گیا، ماں بہت غریب تھی، چچا نے پرورش کی اور پرورش کر کے پروان چڑھایا۔ جب جوان ہو گئے، جب بالغ ہو گئے، جب باشعور ہو گئے، چچا نے اونٹنیاں دی، بکریاں دی، گائے دیے، سب کچھ دیا، اور پھر انہیں جو ہے ایک مکان بھی دیا، اور ان کے زندگی گزارنے کے جتنے بھی ساز و سامان تھے ساری چیزوں کی سہولت فراہم کی۔ لیکن جب دیکھا کہ دھیرے دھیرے مکہ کی سرزمین میں توحید پھیل رہی ہے، عرب کی سرزمین میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام اور پیارے نبی کے اوپر جو وحی الہی آتی ہے، وہ سارا پیغام عرب کی سرزمین کے سارے لوگ دھیرے دھیرے قبول کر رہے ہیں۔ اب یہ نوجوان اپنے چچا کے اسلام قبول کرنے کا انتظار کر رہا ہے، اب اس کے دل میں بھی توحید کی محبت پیدا ہو گئی، اب اس کے دل میں بھی اللہ نے توحید کی اور ایمان کی محبت پیدا کر دی۔ اسلام کو سمجھ لیا، توحید کو سمجھ لیا، اور چچا کا انتظار کرنے لگا کہ چچا بھی اسلام قبول کر لے، میں بھی اپنے سر کو آستانہ اسلام پہ رکھ دو۔ ہفتوں گزر گئے، مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہونے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے سے پہلے اور آپ پر ایمان لانے سے پہلے چچا کے پاس جاتے ہیں، چچا محترم، اب جو ہے اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، میں نے انتظار کیا کہ آپ اسلام قبول کریں گے، آپ توحید قبول کریں گے، آپ بت پرستی کو چھوڑ دیں گے، لیکن میں نے دیکھا ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، سال بیت گئے، مگر آپ جو ہے اپنی حالت پر برقرار ہیں۔ چچا محترم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اب میں بت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، اب میں ایمان لانا چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا، چچا آپے سے باہر ہو گئے، کہا بھتیجے جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ قسم خدا کی اگر تم اسلام قبول کرو گے بکریاں چھین لوں گا، اونٹ جو میں نے دیے ہیں وہ بھی لے لوں گا، مکان بھی لوں گا، یہاں تک کہ جسم کے اندر جو کپڑے ہیں یہ کپڑے بھی اتار لوں گا۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، قربانی اس طرح سے صحابہ نے پیش کی ہے، اور یہ مورخین کے اور اپنے اوراد کے اندر مورخین نے لکھا ہے کہ عبداللہ ذوالبجادین نے کہا، چچا جان بکریاں بھی قربان، اونٹ بھی قربان، یہ کپڑے بھی قربان، آج نہیں تو کل موت اسے چھڑانے والی ہے، موت آئے گی، یہ ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جانے والی ہے، بہتر یہ ہے کہ اللہ کے واسطے، ایمان کے واسطے، توحید کے واسطے، نبی کی محبت کی خاطر میں یہ آج ہی قربان کرتا ہوں۔ چچا بکریاں بھی مبارک ہو، اونٹ بھی مبارک ہو، یہ کپڑے بھی مبارک ہو۔ اللہ کی قسم مورخین نے لکھا ہے کپڑے بھی اتار دیے، اور اتارنے کے بعد لنگا پرہنا ہو گئے، مادر ساتھ پرہنا ہوئے، ماں کے پاس جاتے ہیں، اللہ اللہ جوان بیٹا ہے، نوجوان ہے، بالغ ہے، ماں کے پاس برہنا جاتا ہے۔ مما نے پوچھا اب بیٹے کیا حال ہے؟ کہا اماں آج تیرا بیٹا موحد ہو گیا ہے، اماں جان آج تیرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، مومن ہو گیا ہے۔ کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا اللہ کی قسم امی جان میں نے بکریاں بھی قربان کر دی، یہ مکان جو چچا نے دیا تھا وہ بھی قربان، اونٹ بھی قربان، کپڑے بھی اتار لیے، چھین لیا چچا نے، جو جوتے دیے تھے حضرمی وہ بھی میں نے اتار دیے۔ اماں میں چاہتا ہوں ایک ایسا کپڑا دے دو جس سے میں اپنی سطر پوشی کر لوں، اماں ایک ایسا کپڑا دے دو جس سے میری سطر پوشی ہو جائے، جس سے میں اپنے شرمگاہوں کو چھپا سکوں۔ اماں ایک کپڑے کو اٹھاتی ہیں، ایک چادر کو پھینک کر دیتی ہیں، دو ٹکڑے کرتے ہیں، ایک تہبند کی شکل میں، ایک کاندھے پر رکھتے ہیں اوڑھ کر، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کرتے ہیں۔ مسلمانوں جو مکہ مکرمہ اور مدینہ کا سفر کیے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تقریباً 410 یا 420 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہ صحابی رسول مکہ مکرمہ سے پیدل مدینہ منورہ آتے ہیں، کیوں؟ ایمان کے خاطر، اسلام کے لیے، اللہ کی توحید کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے پیدل چل کر مدینہ منورہ آتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، ایڑیاں پھٹ گئی ہیں چلنے کی وجہ سے،
खून निकल रहे हैं। सुबह का वक्त है, सुबह सुहाने के वक्त दीवारों से टेक लगाकर अब्दुल्ला जुल बजादैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में है, मुंतजिर है कि प्यारे नबी आए, मुलाकात करूं, सारा वाकया कहकर सुनाऊं और कह दूं अल्लाह के रसूल मैंने आपकी गुलामी को कबूल कर लिया है, अब मुझसे रहा न गया, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मौरख़ीन ने लिखा है कि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशामदीद का तराना मस्जिद नबवी के ज़र्रात ने खुशामदीद का तराना छेड़ा, निगाहें उठी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हो रही है। अब्दुल्ला जुल बजादैन ने लपक कर नबी करीम से बड़ा आगे बढ़कर सलाम अर्ज किया, आका मैं अब्दुल उज़्ज़ा हूँ, मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैंने आप पर ईमान ले आया है। प्यारे नबी ने कहा अब्दुल उज़्ज़ा आज से तू अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, आज से तेरा नाम अब्दुल्ला है और आज के बाद से तू अस्हाबे सुफ़ा में शामिल है, आज से तू यही रह, दीन का इल्म से, कुरान की तालीम से। अब्दुल उज़्ज़ा को यानी अब्दुल्ला जुल बजादैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अस्हाबे सुफ़ा में शुमार कर लिया, कुरान का इल्म सीखने लगा। कभी कभी मस्जिद नबवी के अंदर जब अब्दुल्ला जुल बजादैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद को बुलंद आवाज से पढ़ते थे और कोई बगल में कोई नमाज पढ़ता था, कोई नफिल का एहतमाम करता था, फारूक आजम आते और कहते अब्दुल्ला अब ऊंची आवाज से कुरान न पढ़ो, बगल में नमाज पढ़ने वाले को खलल हो रहा है। प्यारे नबी ने एक मर्तबा सुन लिया, कहा फारूक आजम अब्दुल्ला को छोड़ दो, इन्होंने अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की खातिर सब कुछ छोड़ा है, सब कुछ कुर्बान किया है। ऐ फारूक तू अल्लाह के वास्ते अब्दुल्ला को माफ कर दो, अब्दुल्ला को छोड़ दो, इन्हें कुरान पढ़ लेने दो ऊंची आवाज से। एक मौका वो भी है, 9 रजब है, रजब का महीना है, 9 हिजरी का दौर चल रहा है, जब देखा कि पूरी दुनिया ईसाइयत ने कैसर और रोम के झंडे तले इस्लाम की मुखालिफत में फौज तैयार किया है, गज़वे तबूक का ऐलान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। यही सहाबी नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैं आपके साथ आपके हमरिकाब होकर आका मैं अपनी जान की कुर्बानी पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। क्या कहते हैं आका, इससे पहले मैंने अल्लाह की खातिर बोटियां कुर्बान कर दी हैं, बकरियां कुर्बान कर दी, अल्लाह के रसूल सब कुछ अल्लाह की खातिर लुटा दिया है। आका आज अब्दुल्ला के जिस्म में आज इनके पास कुछ भी नहीं है आका, सिवाय जान के, सिवाय रूह के, आज अब्दुल्ला जुल बजादैन के पास कुछ भी नहीं है। आका मैं अपनी जान की कुर्बानी पेश करना चाहता हूँ। घर को कुर्बान किया, वतन को कुर्बान किया, प्यारे नबी की आंखों में आंसू आते हैं मुसलमानों, अल्लाह की कसम है, मौलवी ने लिखा है प्यारे नबी की आंखों में आंसू आते हैं। फिर अब्दुल्ला जुल बजादैन कहते हैं आका एक गुजारिश आपसे है, आका आप दोनों मुबारक हाथ को उठाइए अल्लाह की बारगाह में और मेरे हक में दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा दे। गज़वे तबूक में जा रहा हूँ, अल्लाह मुझे शहीद कर दे, मैं अपनी जान की भी कुर्बानी पेश करना चाहता हूँ। नबी कायनात ने अपने दस्ते मुबारक को आसमान की तरफ उठाया, अपनी निगाह अक़दस को रब्बुल आलमीन की तरफ उठाया और कहा ऐ अल्लाह तेरा नबी अब्दुल्ला जुल बजादैन के खून को तेरा नबी काफिरों पर हराम करता है। अब्दुल्ला जुल बजादैन की आंखों में आंसू आ गए। आका मैंने तो शहादत की दुआ मांगी थी, मैंने तो आपसे ये गुजारिश की थी कि आप मेरे हक में शहादत की दुआ कर दें, आप मेरी शहादत की मुखालिफत में दुआ कर रहे हैं। कि नबी ने कहा अल्लाह आज तेरा नबी अब्दुल्ला के खून को काफिरों पर हराम करता है। अब्दुल्ला जुल बजादैन की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। आका ये आपने क्या किया है? और नबी दुआ कर दे, अल्लाह रद्द कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। प्यारे नबी ने फरमाया अब्दुल्ला खामोश हो जाओ, अब्दुल्ला तुम्हें मालूम नहीं है अगर कोई बंदा अल्लाह की राह में जिहाद करके निकलता है, अगर वो बुखार से भी मर जाए वो शहीद कहलाता है, वो शहीद होता है। इब्न हारिस बिरनी रहमतुल्लाह अलैह हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं कसम खुदा की हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात की तारीकी में चिराग लिए हुए थे। ग़ज़वे तबूक से पहले, उस मकाम में पहुंचने से पहले रात में अल्लाह के रसूल ने एक मकाम पर पड़ाव डाला। अब्दुल्ला जुल बजादैन को बुखार आ गया और वही बुखार अब्दुल्ला जुल बजादैन के लिए मौत का पैगाम लेकर आया, शहादत का पैगाम लेकर आया, इंतकाल हो जाते हैं। नबी को ये बात पहुंचती है, नबी के पास सहाबा ने अर्ज की
اللہ کے رسول عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو گیا ہے، نبی نے قبر کھودنے کا حکم جاری کیا، قبر کھودی گئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے نیچے اترتے ہیں، اور نیچے اترنے کے بعد نبی اپنے دست مبارک سے اس صحابی کو جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، اپنے دست مبارک سے نیچے اتار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ادبا الی اخیکما، اے ابو بکر اور اے عمر اپنے بھائی کو لحد میں ادب سے اتار دی گئی، مٹی بھی پڑ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اوپر آتے ہیں، اپنی نگاہ اقدس کو آسمان کی طرف اٹھا کر نبی نے یہ کہا اے اللہ آج تیرا نبی اس بندے سے عبداللہ ذوالبجادین سے، اے اللہ تیرا نبی آج کی شام تک اس سے راضی تھا، خوش تھا، اے اللہ تو بھی اپنے اس بندے سے راضی ہو جا، اے اللہ تو بھی عبداللہ ذوالبجادین سے خوش ہو جا۔ قسم خدا کی مورخین نے لکھا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنی زبان سے اللہ کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو آئے، نبی نے جب یہ دعا کی اے اللہ تیرے اس بندے سے تیرا نبی راضی، آج کی شام تک راضی تھا، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ دل تڑپ گیا، کلیجہ پھٹ گیا، کاش عبداللہ ذوالبجادین کی جگہ پر عبداللہ بن مسعود کی لاش ہوتی جس کے بارے میں نبی اس قدر دعا کر رہے۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی قربانی کی، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے جان کے، اللہ میں اپنی جان کو بھی تیری راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں تیری توحید کی سربلندی کے لیے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، تاریخ ابن ہشام کے اندر امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر احد میں پہنچنے سے پہلے رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں، سارے مشرکین پہنچ چکے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ ڈالا، آپ خیمہ در ہو گئے، مشرکوں کی نگاہیں اللہ کے رسول کے خیمے پر ہے، سارا مشرک یہی چاہتا ہے نبی کے خیمے پر حملہ ہو اور آپ کو ختم کر دے، اسلام کا جڑ ہی مل جائے۔ نبی نے اس بات کو محسوس کیا، اعلان کیا کون ہے آج جو محمد رسول اللہ کی چوکیداری کرے گا، آج محمد رسول اللہ اسے اپنے رب سے جنت دلائے گا، جنت کی ضمانت دے گا۔ ایک پتلا دبلا صاحب، حالانکہ اس جنگ میں ایک سب بڑے بڑے بہادر صحابہ بھی موجود ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پہلوان اور شخصیت موجود ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پہلوان جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا، وہ پہلوان بھی موجود ہے۔ پتلا دبلا انسان جس کا نام مورخین نے تاریخ ابن ہشام کے اندر لکھا ہے کہ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، پتلا ہے، بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے، لیکن جنت کی لالچ ہے، جنت کی لالچ ہے، جہنم کا خوف ہے، اٹھتا ہے مجلس کے اندر، صحابہ کرام کا جمگٹھا ہے، نبی نے کہا آج کون ہے جو محمد رسول اللہ کی چوکیداری کرے گا، آج میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عبداللہ بن زیاد بن سکن کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا آپ نے جنت کی بات کہی ہے، آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے، اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے رسول مجھے جنت دیجئے، میں یہ جنت کسی اور کو نہ دیجئے، یہ جنت کی ضمانت کسی اور کو نہ دیجئے، میں آپ کی چوکیداری کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی چوکیداری کے لیے تیار ہوں۔ پیارے نبی نے کہا زیاد بیٹھ جاؤ، آپ نے دوسری مرتبہ اعلان کیا کون ہے جو محمد رسول اللہ کی تلوار کو تھامے اور محمد رسول اللہ کی چوکیداری کرے۔ زیاد بن سکن دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا میں نے آپ سے گزارش کی ہے، آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے، کسی اور کو جنت نہ دیجیے، آقا مجھے جنت دے دیجیے۔ آپ نے کہا زیاد بیٹھ جاؤ، تیسری مرتبہ اعلان ہوا، تیسری مرتبہ بھی اٹھ گئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں آقا میں نے آپ سے گزارش کی ہے، قسم اللہ کی جب تک زیاد بن سکن کے جسم میں جان باقی ہے، جب تک سانس چلے گی، کائنات کی رب کی قسم ہے آقا جنہوں نے آپ کو اس کائنات میں نبی بنا کر بھیجا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کی قسم آپ کا یہ چوکیدار آپ کے چوکھٹ سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے، جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے، آقا آپ مجھے تلوار دیجئے۔ آپ نے تلوار دے دی اور کہا زیاد دیکھنا تم نے کسی معمولی انسان سے وعدہ نہیں کیا ہے، کسی معمولی انسان سے تم نے بات نہیں چھیڑی ہے، تم نے کائنات کے نبی سے وعدہ کیا ہے، کہیں بدعہدی نہ ہو جائے، کہیں عہد شکنی نہ ہو جائے،
کہیں وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کائنات کی رب کی قسم ہے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں بدرہدی نہیں ہوگی، عہد شکنی نہیں ہوگی، وعدہ خلافی نہیں کروں گا جب تک زیاد کے جسم میں جان باقی ہے۔ آقا آپ کی چوکھٹ سے نہیں ہٹوں گا، آپ کے دربار سے نہیں نکلوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ساتھیوں آرام فرماؤ، صبح میدان احد میں جنگ لڑنی ہے، کفار کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر بھرپور نیند نہیں سوؤ گے تھکان محسوس ہوگی۔ صحابہ نے آرام کے لیے اپنے اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ پھر حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشرکین نے وار کیا، چونکہ چوکیدار پر پہلے وار ہوتا ہے اور تیروں کی بارش ہو گئی۔ تاریخ ابن ہشام کے اندر امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے گئے کہ 70 پر 2 زخم لگے، 72 زخم لگے، زمین پر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر گرتے ہیں، ایک چیخ نکلتی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، پانی چھڑکتے ہیں، ہوش آتی ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا اس زخمی کو زخمیوں کے کیمپ میں لے جایا جائے۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی کہا طلحہ اور زبیر میرے بھائی اپنے بھائی پر رحم کرو، میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے، میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ جب تک زیاد کے جسم میں جان باقی رہے گی آقا آپ کے چوکیداری، آپ کا یہ چوکیدار آپ کے چوکھٹ سے نہیں ہٹنے والا ہے۔ مجھے دیوار سے ٹیک لگا کر، مجھے اس کھمبے سے ٹیک لگا کر کھڑا کر دو، اللہ کی قسم میں یہاں سے جانے والا نہیں، ورنہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ سارے بندوں سے سوال کرے گا، مجھ سے بھی پوچھ بیٹھے گا اے زیاد تم نے میرے نبی سے عہد کیا تھا، اے زیاد تم نے میرے نبی سے جو چوکیداری کی جو ہے وعدہ کیا تھا، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اے طلحہ مجھے معاف فرما دو، مجھ پر رحم کر دو، کھڑا کر دو۔ اللہ اکبر۔ پھر تیروں کی بارش ہوئی، 92 زخم لگے، ایک چیخ نکلی، زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخ سنتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، آپ دوڑ کر آتے ہیں اور اپنے اس صحابی کو اپنے رانے مبارک پر صحابی کے سر کو رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جسم پہ کہیں پر جگہ باقی نہیں ہے، سارا جسم چھلنی ہو چکا ہے اور جسم کے اندر اب کوئی زخم لگنے کی جگہ باقی نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ کے آنکھوں سے جو ہے آنسو کے قطرات ٹپکنے لگے اور آپ کا جب گرم آنسو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر پڑتے ہیں، گرم آنسو پڑتے ہی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر نبی کائنات اپنے دست مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتے ہیں کہ جس کا سارا جسم زخمی سے چھلنی ہو، جس کا جسم اتنا زخمی سے چور ہو، اسے آنکھیں کھولنے میں، اسے بات کرنے میں، اسے حرکت کرنے میں، اسے اشارہ کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ نبی کو معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے کائنات کے لیے، ہم نے دونوں جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہی صفت اللہ نے سورہ توبہ کی آخری آیت میں بیان کر دی، اے مسلمانوں تم گھبراتے کیوں ہو، ہم نے تو تجھے ایک ایسا نبی دیا ہے، ہم نے تجھے تو ایسا پیغمبر دیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، جو تمہاری جنسیت سے ہے، اور جب زخمی تم ہوتے ہو، چوٹ تجھے لگتی ہے، گولیاں تم کھاتے ہو، تیریں تمہارے جسم پر برستی ہے، تلواریں تم کھاتے ہو، زخمی تم ہوتے ہو، نبی اپنے دل کے اندر اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دیکھتے ہیں، گمان کرتا ہے شاید میں خواب میں یا بے ہوشی کے عالم میں نبی کا دیدار کر رہا ہوں۔ نبی کائنات پھر دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کو بند نہ کیجیے، آپ میری آنکھوں کو بند نہ کیجیے، اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کیا میں واقعی آپ کا دیدار کر رہا ہوں، آپ میری نظروں کے سامنے ہیں یا میں بے ہوشی کے عالم میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ نبی نے کہا اے زیاد اللہ کی قسم تم واقعی اپنے نبی کا دیدار کر رہے ہو۔ کہا آقا آخری وقت ہے، آپ اپنے دیدار سے مجھے محروم نہ کیجیے، اللہ کے رسول آپ اس بات کی گواہی دیجیے کیا میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ ابھی یہ کہنا تھا آسمان کے سارے دروازے اللہ نے کھول دیا، نبی نے اپنی نگاہ اقدس کو آسمان کی طرف اٹھایا، صحابہ کرام سے کہا، آپ نے خطاب فرمایا، کہا میرے ساتھیوں دیکھتے کیا ہو، اللہ نے اس کی روح کی استقبال کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا۔ کہا زیاد ادھر تم نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، میرا رب اپنے وعدے کو پورا کر رہا۔ ان کی روح کے استقبال کے لیے جنت کے سارے دروازے، آسمان کے سارے دروازے اللہ نے کھولے۔ مسلمانوں آخر کون سا
ईमानी जज्बा था, कौन सी कुव्वत थी कि सारी चीजें सहाबा इकराम ने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। इस वाक़ये के जरिए से मैं अपने नौजवानों से खिताब करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह चंद लम्हों में अपनी बात को खत्म करूंगा, चूंकि वक्त भी हो गया। बाज़ दफा ऐसा होता है कि वक्त हो जाने के बाद आदमी सुकून से सुन नहीं पाता है, बार बार उनकी निगाहें घड़ियों की तरफ चली जाती हैं। इसलिए मैं अब आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इंशाअल्लाह 1-2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। तो मैं नौजवानों से खुसूसन खिताब करना चाहता हूँ कि नौजवानों, जो अपने औकात को, अपनी जिंदगी को फुजूलियात में खर्च करने वाले, सिनेमा में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले, फेसबुक में जिंदगी गुजारने वाले, व्हाट्सएप और फेसबुक के अंदर अपनी जो है लंगी तस्वीरों को देखकर अपनी आंखों को बर्बाद करने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी मौत उसी हालत में हो जाए, तेरी रूह उस हालत में प्रवास हो जाए और मलकुल मौत आ जाए और तुझे मोहलत ना दे तौबा करने का, रब के पास लेकर जाए। क़यामत का दिन होगा, सारे इंसान अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और अल्लाह तुमसे पूछ बैठे कि मेरा फला बंदे, ऐ फला इब्न फला, बता जब तू दुनिया को छोड़ रहा था तेरी निगाहें कहाँ थी, तू क्या देखता हुआ आया? ज़ियाद बिन सकन ने भी बात कही थी, आका आखिरी वक्त है, अपनी दीदार से मुझे महरूम न कीजिए। जब मेरा रब मुझसे सवाल करेगा, सारे बंदों से सवाल होगा, बंदे तू बता तू क्या देखता हुआ आया, बंदे तू बता तेरी आखिरी वक्त तेरी निगाहें कहाँ थी जब तू दुनिया को छोड़ रहा था। ऐ मेरे नबी आका, तेरा ये सहाबी, तेरा ये साथी अपने रब को जवाब देगा, ऐ अल्लाह जब तेरा ये बंदा दुनिया से रुखसत हो रहा था, तेरा ये बंदा दुनिया को छोड़ रहा था, अल्लाह तेरी किबरियाई की कसम है, तेरे बंदे की आंखें तेरे नबी के, तेरे इस दुनिया के अंदर सबसे महबूब जो तेरी नजर में जो शख्सियत थी, उस शख्सियत के चेहरे पर अनवार का दीदार करते हुए दुनिया से रुखसत हुआ। नौजवानों जरा गौर करो, अगर तुमसे भी अल्लाह पूछ दे कि मेरे बंदे फला इब्न फला बता, तू दुनिया से आ रहा था, तेरी आखिरी वक्त था, तू क्या देखता हुआ आया? अगर लंगी तस्वीरें देखते हुए, गलत काम करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाए तो क्या जवाब होगा? क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे? सहाबा की ये कुर्बानियां हैं, जिन कुर्बानियों की बदौलत रब्बुल आलमीन ने अपने सहाबा को और अपने नबी के साथियों को रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कह दिया। और यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। ऐ दुनिया के मुसलमानों जरा गौर से सुन लो, ऐ दुनिया के लोगों सुनो, अल्लाह ने सहाबा के ईमान को पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मेयार करार दिया। अब अगर कोई दुनिया का बंदा सहाबा से हट कर ईमान लाता है, सहाबा से हट कर कोई अमल करता है, सहाबा के रास्ते से हट कर किसी और रास्ते में जाता है, अल्लाह की कसम अल्लाह फरमाते हैं, ये अल्लाह की आयत है, ये अल्लाह का कलाम है, मेरी अपनी बात नहीं। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अल्लाह ने कहा कि जो सहाबा के रास्ते से इन्हिराफ करेगा, अल्लाह ताला कहते हैं वो बर्बाद हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, वो हलाक कर दिया जाएगा। फिर मैं एक आयत में और अल्लाह ने सूरह निसा के अंदर कहा, मन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन। हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद अब अगर दुनिया का कोई बंदा नबी की मुखालिफत करता है, नबी की सुन्नतों से इन्हिराफ करता है, नबी के फैसले से इनकार करता है और सहाबा के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करता है, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नमा व साअत मसीरा। हम उस बंदे को उधर ही फेर देंगे जिधर वो जाना चाहता है, हम वही उन्हें फायदा देंगे, हम उन्हें वही औलाद दे देंगे जहां वो जाकर औलादे मांगता है। नुवल्लिही मा तवल्ला, ये अल्लाह का फरमान है कि जिधर जाता है उधर हम उसे मुतवज्जह कर देंगे, जिधर फायदा उन्हें नजर आता है हम वही फायदा देंगे। दरअसल फायदा अल्लाह का होगा, लेकिन उसे ये बात समझ में आएगी कि हम जिस दरबार में गए थे वही हमें फायदा मिला है। अल्लाह कहते हैं नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नमा व साअत मसीरा, फिर आखिर उसका ठिकाना जहन्नम होगा और हम उसे जहन्नम के अंदर दाखिल कर देंगे। इनका जो सहाबा के रास्ते से हटकर कोई और रास्ता इख्तियार करता है, तो सहाबा की इन कुर्बानियों की बदौलत, इन कुर्बानियों की वजह से, उनके आमाल की वजह से अल्लाह ने पूरी कायनात के मुसलमानों के लिए सहाबा के ईमान को मेयार करार दिया और नबी से खिताब करके कह दिया, ऐ नबी अब अगर दुनिया वाला कोई ईमान लाता है सहाबा की तरह तो वो पक्का मोमिन है, वही हिदायत याफ्ता है। सहाबा से हटकर ईमान लाता है वो हिदायत याफ्ता नहीं है, वो गुमराह है और उसे हम जहन्नम के अंदर दाखिल कर देंगे और उसके लिए हलाकत और बर्बादी तय है। ये अल्लाह का फैसला है। तो मेरे भाइयों आइए हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह हम सबको किताब और सुन्नत पर और सहाबा के रास्ते पर हमें चलने की तौफीक नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम, तेरा ये वादा है, तूने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है,
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تیرا وعدہ ہے، تو نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے کہ جب تیرا بندہ تجھے پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس کی فریاد کو پورا کرتا ہے۔ اے اللہ تیرے اس آیت کے حوالے سے ہم تیرے دربار میں سارے بھائی مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا ایمان غیر محفوظ ہے، اللہ ایمان کی حفاظت فرما دے، اللہ ایمان کی حفاظت فرما دے، اللہ ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو غیر محفوظ ہیں، چاہے وہ برما کی سرزمین ہو، چاہے وہ آسام کی سرزمین ہو، چاہے وہ اسرائیل کی سرزمین ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، اللہ مسلمانوں کی جان مال سب چیز غیر محفوظ ہیں۔ اللہ تو مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت فرما دے، اللہ جان اور مال کی حفاظت فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کے معصوم بچوں کی مال کی جان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ظالم حکمرانوں سے بڑھ کر تیری طاقت ہے، تیری طاقت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تیرے نبی نے جب مشرکین مکہ نے تیرے نبی پر ظلم کیا تھا، صحابہ پر ظلم کیا تھا، تو تیرے نبی نے کہا تھا اللہم علیک بالقریش، اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ اللہ آج دنیا کے اندر مسلمان کمزور ہیں جس طرح مکہ کی سرزمین میں تیرے ماننے والے کمزور تھے۔ اللہ تیرے نبی کے اس حدیث کے حوالے سے تجھ سے ہم فریاد کرتے ہیں، اللہ مسلمان عالم دنیا کے اندر کمزور ہیں، اللہ ظالم حکمران اس پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تو ظالم حکمرانوں کو پکڑ لے، ان کے ہاتھ کو اپنے گرفت میں لے لے۔ اللہ یا تو نے ہدایت دے دے یا پھر انہیں دے اللہ تو ہلاک اور برباد کر دے، تیری طاقت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تو نے ظالموں کو جب جب بھی فرعون جیسا سر اٹھا ہے، کسی شاعر نے کہا تھا کہ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے، اللہ تو ایسی کوئی شخصیت پیدا کر دے جو ان ظالموں کو گرفت میں لے لے اور ان ظالموں کو ہلاک کر دے۔ اللہ ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو بھی غیر محفوظ ہے عالمی پیمانے پر، اللہ ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، اللہ ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر توحید پر قائم رکھ، جب دنیا سے رخصت ہو مولا ایمان اور توحید پر رخصت ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔